جلسہ سالانہ سوئٹزرلینڈ کے اس دوسرے اجلاس کی پہلی تقریر بہت ہی ایک اہم موضوع پہ ہے۔ نظام وصیت قرآن کریم کا پیش کردہ اقتصادی نظام، اور تقریر کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا مکرم فائز احمد خان صاحب، نائب مشیر انچارج جماعت احمدیہ سوئٹزرلینڈ کی خدمت میں تشریف لائیں۔ نظام وصیت قرآن کریم کا پیش کردہ اقتصادی نظام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ یبشرہم ربہم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ یہ آیات جو خاکسار نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک درجے کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت کی اور خوشنودی کی اور ایسی جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ ٹھہرنے والی نعمتیں ہوں گی، وہ ہمیشہ ہمیش ان میں رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ وہ ہے کہ اس کے پاس ایک اجر عظیم ہے۔ محترم صدر مجلس اور معزز سامعین حضرات، خاکسار کو آج اس موضوع پر کچھ عرض کرنے کا ارشاد ہوا ہے، وہ ہے نظام وصیت قرآن کریم کا پیش کردہ اقتصادی نظام۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اوقات میں مختلف ملکوں، معاشروں اور تنظیموں کو چلانے کے لیے کئی قسم کے نظام وضع کیے گئے تاکہ دنیا میں انسان کو بہتر سے بہتر سہولتوں کے ساتھ منظم انداز میں زندگی گزارنے کا موقع مل سکے۔ ان نظاموں کو وضع کرنے والے چوٹی کے ماہرین، سیاستدان اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج تک کوئی بھی نظام، خواہ وہ کمیونزم ہو یا سوشلزم، مارکسزم ہو یا کیپٹلزم، اس دنیا میں کامیابی سے مکمل طور پر کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکا، اور وقت گزرنے کے ساتھ اس نظام کی خرابیاں ظاہر ہوتی گئیں اور بالآخر وہ ناکام ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان خواہ کتنا ہی ذہین، کتنا ہی ماہر، کتنا ہی تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو، وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ وہ اس دنیا اور زمین پر بسنے والے انسان کے مستقبل میں پیش آنے والے حالات اور مسائل کا مکمل ادراک نہیں رکھتا، لہٰذا وہ ذاتی طور پر کوئی ایسا نظام بھی نہیں بنا سکتا جو اس کے دنیا و آخرت میں پیش آنے والے حالات اور مسائل کا مکمل حل پیش کر سکے۔ ہاں، ایک ہی ذات ہے جو عالم الغیب ہے، جو انسان کے ماضی، حال اور مستقبل سے خوب واقف ہے، نہ صرف واقف ہے بلکہ ان کا حل بھی جانتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی کا قائم کردہ نظام اس دنیا میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتا ہے، اور اسی نظام کی اطاعت کر کے انسان دنیا اور آخرت میں فلاح پا سکتا ہے۔ آج ایسا نظام ساری دنیا میں صرف جماعت احمدیہ کے پاس ہے۔ میری مراد اس نظام سے وصیت کا نظام ہے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے قائم کیا،
اور یہ نظام نہ صرف بلکہ آخرت میں بھی فلاح پانے کا ذریعہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دسمبر 1905 میں رسالہ الوصیہ تحریر فرمایا۔ اس رسالہ میں جہاں آپ نے اپنے وصال کے بعد جماعت احمدیہ میں خلافت کے قیام کی پیش خبری دی، وہاں جماعت میں وصیت کے نظام کا اجرا بھی فرمایا، اور گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کہ یحدثہم بدرجاتہم فی الجنہ، یعنی مسیح موعود اپنے ساتھیوں کو جنت میں ان کے درجات سے مطلع فرمائے گا، کی پیش گوئی کے مطابق نظام وصیت کا آغاز کیا، جس کے دو مقاصد بیان فرمائے۔ پہلا یہ اشاعت دین اور اشاعت احکام قرآن کریم، اور دوسرا یہ کہ خدمت انسانیت۔ اس رسالہ میں پہلی وصیت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت کے قیام اور اس کی کامل اطاعت کے متعلق جماعت کو فرمائی ہے، اور دوسری وصیت ہر فرد جماعت کے لیے یہ ہے کہ وہ اس نظام کا حصہ بن جائے جس کی بنیاد آپ نے اشاعت دین اور انسانیت کی خدمت کے لیے رکھی ہے۔ سامعین کرام، نظام وصیت ایک بہت ہی بابرکت نظام ہے جس کی برکات روحانی بھی ہیں اور دنیاوی بھی۔ نظام وصیت کی سب سے اہم برکت یہ ہے کہ خدا کے حکم سے جاری کیا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رسالہ الوصیت کے آغاز میں ہی فرمایا، پہلے میں اس مقدس وحی سے اطلاع دیتا ہوں جس نے میری موت کی خبر دے کر یہ تحریک پیدا کی۔ اس فقرہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب لکھنے اور اس میں نسائے درج کرنے کے فوری پس منظر کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بعض الہامات درج فرمائے ہیں جن میں آپ کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ گویا یہ سب کام خدا تعالیٰ کی وہی کتابیں ہیں، یعنی نظام خلافت کا قیام بھی اور نظام وصیت کا اجرا بھی۔ ان الہامات میں سے ایک الہام یہ ہے کہ فرمایا، ہم کھلے کھلے نشان تیری تصدیق کے لیے ہمیشہ موجود رکھیں گے۔ پھر اسی کتاب میں آگے چل کر فرماتے ہیں، کوئی نادان اس قبرستان اور اس کے انتظام کو بدعت میں داخل نہ سمجھے، کیونکہ یہ انتظام حسب وحی الہی ہے اور انسان کا اس میں دخل نہیں۔ گویا یہ دونوں نظام یعنی نظام خلافت اور نظام وصیت خدا تعالیٰ کی مرضی سے قائم ہوئے ہیں۔ یہ اپنی ذات میں بھی خدا کے نشان ہوں گے اور دنیا بھی ان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھے گی۔ ان نشانوں کا وجود کبھی منقطع نہیں ہوگا، یہ دونوں نظام ہمیشہ جاری رہیں گے۔ نیز یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ان ہر دو نشانات کا وجود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو ثابت کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ نظام وصیت کے قیام کی ایک بہت ہی اہم برکت دنیا کے لیے نظام نو کا قیام ہے۔ آج ساری دنیا وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کے باعث عجیب وغیرہ حالات کا شکار ہے۔ غربت اور امارت کے فرق کو مٹانے کے لیے دنیا نے کبھی ایک نظام کا سہارا لیا تو کبھی دوسرے پر ہاتھ ڈالا، لیکن اپنی اندرونی کمزوریوں کے باعث یہ نظام بودھے ثابت ہوئے اور ناکام ہو گئے۔ اس کے علاقہ مختلف مذاہب نے بھی اپنے طور پر غرباء کی حالت سدھارنے اور عوام کے دکھ دور کرنے کی کوشش کی، لیکن اپنے مختصر زمان یا مختصر قوم ہونے کی وجہ سے اور اپنی اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے ناکام ثابت ہوئے۔ ان سب کے برعکس نظام وصیت میں ایسی خصوصیات ہیں کہ امیر کو امیر تر ہونے سے روکتی ہے اور بغیر کسی جبر و تشدد کے باہمی رضامندی سے اموال کو امیروں سے لے کر غریبوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نظام ساری دنیا کے لیے یکساں کارآمد ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی تعالیٰ عنہ نے جلسہ سالانہ قادیان 1942 کے آخری روز ایک مارکۃ الاراء خطاب فرمایا، جس پہ آپ نے دنیا میں رائج مختلف اقتصادی نظاموں کا تقابلی جائزہ فرمایا اور ان سب نظاموں میں پائی جانے والی خامیوں کی نشاندہی فرمائی، اور ثابت فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی مشیت کے تحت قائم ہونے والا نظام وصیت ہی صرف ان خامیوں سے پاک ہے، اور یہی وہ نظام ہے جس نے بالآخر ساری دنیا کے معاشی اور معاشرتی مسائل کو حل کرنا ہے۔ یہ تقریر نظام نو کے نام سے شائع شدہ ہے۔ نظام وصیت کے بارے میں حقیقی شعور حاصل کرنے کے لیے تمام احباب جماعت، بالخصوص تمام موسیان کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں اس میں سے صرف چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دنیا سے دکھ دور کرنے والا نظام نو الوصیت ہے۔ اس بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
اگر اسلامی حکومت نے ساری دنیا کو کھانا کھلانا ہے، ساری دنیا کو کپڑے پہنانا ہے، ساری دنیا کی رہائش کے لیے مکانات کا انتظام کرنا ہے، ساری دنیا کی بیماریوں کے علاج کا انتظام کرنا ہے، ساری دنیا کی جہالت کو دور کرنے کے لیے تعلیم کا انتظام کرنا ہے، تو یقیناً حکومت کے ہاتھ میں سے اس سے بہت ہی زیادہ روپیہ ہونا چاہیے جتنا پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اعلان فرمایا کہ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو حقیقی جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ انتظام فرمایا کہ وہ اپنی خوشی سے اپنے مال کے کم سے کم 10ویں حصہ کی اور زیادہ سے زیادہ تیسرے حصے کی وصیت کر دیں، اور آپ فرماتے ہیں ان وصایا سے جو آمد ہوگی وہ ترقی اسلام اور اشاعت علم، قرآن و کتب دینیہ اور اس سلسلہ کے واعظوں کے لیے خرچ ہوگی۔ اسی طرح ہر ایک امر جو مصالح اشاعت اسلام میں داخل ہے، جس کی اب تفصیل کرنا قبل از وقت ہے، وہ تمام امور ان اموال سے انجام پذیر ہوں گے، یعنی اسلام کی تعلیم کو دنیا میں قائم اور راسخ کرنے کے لیے جس قدر امور ضروری ہیں اور جن کی تعبیر کرنا قبل از وقت ہے، ہاں اپنے زمانہ میں کوئی اور شخص ان امور کو کھولے گا، ان تمام امور کی سر انجام دہی کے لیے یہ روپیہ خرچ کیا جائے گا۔ یہ وہ تعلیم ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ آپ صاف فرماتے ہیں کہ ہر ایک امر جو مصالح اشاعت اسلام میں داخل ہے اور جس کی اب تفصیل کرنا قبل از وقت ہے، اس پر یہ روپیہ خرچ کیا جائے گا۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ ایسے امور بھی ہیں جن کو ابھی بیان نہیں کیا جا سکتا، اور یہ عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے جب دنیا چلا چلا کر کہے گی کہ ہمیں ایک نئے نظام کی ضرورت ہے، تب چاروں طرف سے آوازیں اٹھنی شروع ہو جائیں گی کہ آؤ ہم تمہارے سامنے ایک نیا نظام پیش کرتے ہیں۔ روس کہے گا آؤ میں تم کو نیا نظام دیتا ہوں، ہندوستان کہے گا آؤ میں تم کو نیا نظام دیتا ہوں، جرمنی اور اٹلی کہے گا آؤ میں تم کو ایک نظام دیتا ہوں، امریکہ کہے گا آؤ میں تم کو ایک نیا نظام دیتا ہوں۔ اس وقت میرا قائم مقام قادیان سے کہے گا کہ نیا نظام الوصیت میں موجود ہے۔ اگر دنیا فلاح و بہبود کے رستہ پر چلنا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی طریق ہے، اور وہ یہ ہے کہ الوصیت کے پیش کردہ نظام کو دنیا میں جاری کیا جائے۔ پھر فرمایا غرض نظام نو کی بنیاد 1910 میں روس میں نہیں رکھی گئی، نہ وہ آئندہ کسی سال میں موجودہ جنگ یعنی جنگ عظیم دوم کے بعد یورپ میں رکھی جائے گی، بلکہ دنیا کو آرام دینے والے، ہر فرد بشر کی زندگی کو آسودہ بنانے والے اور ساتھ ہی دین کی حفاظت کرنے والے نظام نو کی بنیاد 1905 میں قادیان میں رکھی جا چکی ہے۔ اب دنیا کو کسی نظام کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے نظام نو کا ایک چھوٹا سا نقشہ تحریک جدید کی صورت میں بیان کرتے ہوئے فرمایا تحریک جدید کے ذریعے ملکوں میں تبلیغ ہوگی، تبلیغ کے ذریعے ملکوں کے لوگ احمدی قبول کریں گے، احمدیت قبول کرنے کے بعد وہ وصیت کریں گے اور ملک ملک میں وصیت کا نظام جاری ہوگا، اور اس نظام کے جاری ہونے کے ساتھ احمدیت کو غیر معمولی تقویت اور غلبہ نصیب ہوگا۔ ان اموال کے ذریعے جہاں اسلام کی اشاعت ہوگی، نیکی اور صالحیت ترقی کرے گی، وہاں یتامہ اور مساکین کی خبر گیری اور بہبود انسانیت کا کام بھی وصیت کے اموال سے انجام پذیر ہوگا انشاءاللہ۔ پھر فرمایا جب وصیت کا نظام مکمل ہوگا تو صرف تبلیغی حصے نہ ہوگی بلکہ اسلام کے منشا کے متحد ہر فرد بشر کی ضرورت کو اس سے پورا کیا جائے گا، اور دکھ اور تنگی کو دنیا سے مٹا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ یتیم بھیک نہ مانگے گا، بیوہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے گی، بے سامان پریشان نہ پھرے گا، کیونکہ وصیت بچوں کی ماں ہوگی، جوانوں کی باپ ہوگی، عورتوں کا سہاگ ہوگی، اور جبر کے بغیر محبت اور دلی خوشی کے ساتھ بھائی بھائی کی اس کے ذریعے مدد کرے گا، اور اس کا دینا بے بدلہ نہ ہوگا بلکہ ہر دینے والا خدا تعالیٰ سے بہتر بدلہ پائے گا۔ نہ امیر گھاٹے میں رہے گا، نہ غریب، نہ قوم قوم سے لڑے گی، بلکہ اس کا احسان سب دنیا پر وسیع ہوگا۔ سامعین کرام،
حضرت مسلم اور رضی تعالیٰ عنہ کے ان ارشادات سے بخوبی اس نظام نو کے نقشے کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ اس نظام کے ذریعے ہی ساری دنیا کی بہبود ممکن ہے۔ یہ نظام ایک دن ضرور دنیا میں قائم ہوگا، کیونکہ اسی میں ساری دنیا کی فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن جلد لائے، آمین۔ پھر حضرت مسلم اور رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وصیت کرنے والا نظام نو کی بنیاد رکھنے میں حصہ دار ہے۔ اس حوالے سے حضور نے فرمایا، پس اے دوستو جنہوں نے وصیت کی ہوئی ہے، سمجھ لو کہ آپ لوگوں میں سے جس نے اپنی اپنی جگہ وصیت کی ہے، اس نے نظام نو کی بنیاد رکھ دی ہے، اس نظام نو کی جو اس کی اور اس کے خاندان کی حفاظت کا بنیادی پتھر ہے۔ اور جس نے تحریک جیت میں حصہ لیا ہے اور اگر وہ اپنی ناداری کی وجہ سے اس میں حصہ نہیں لے سکا تو وہ اس تحریک کی کامیابی کے لیے مسلسل دعائیں کرتا ہے۔ اس نے وصیت کے نظام کو وسیع کرنے کی بنیاد رکھتی ہے۔ بس اے دوستو، دنیا کا نظام دین کو مٹا کر بنایا جا رہا ہے، تم تحریک جدید اور وصیت کے ذریعے سے اس سے بہتر نظام دین کو قائم رکھتے ہوئے تیار کرو، مگر جلدی کرو کہ دوڑ میں جو آگے نکل جائے وہی جیتتا ہے۔ پھر فرمایا، پس تم جلد سے جلد وصیت کرو کہ جلد سے جلد نظام نو کی تعمیر ہو اور وہ مبارک دن آ جائے جبکہ چاروں طرف اسلام اور احمدیت کا جھنڈا لہرانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی میں ان سب دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہیں وصیت کرنے کی توفیق حاصل ہوئی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جو ابھی اس تک اس نظام میں شامل نہیں ہوئے توفیق دے کہ وہ بھی اس میں حصہ لے کر دینی و دنیاوی برکات سے مالا مال ہو سکیں، اور دنیا اس نظام سے ایسے رنگ میں فائدہ اٹھائے کہ آخر اسے یہ تسلیم کرنا پڑے کہ قادیان کی وہ بستی جسے کوڑا کہا جاتا تھا، جسے جہالت کی بستی کہا جاتا تھا، اس میں سے وہ نور نکلا جس نے ساری دنیا کی تاریکیوں کو دور کر دیا، جس نے ساری دنیا کی جہالت کو دور کر دیا، جس نے ساری دنیا کے دکھوں اور دردوں کو دور کر دیا، اور جس نے ہر امیر اور غریب کو، ہر چھوٹے اور بڑے کو محبت اور پیار اور الفت باہمی سے رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین کرام، نظام وصیت کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اس کے ذریعے جمع ہونے والے اموال سے ساری دنیا میں اشاعت دین کا عظیم الشان کام سر انجام دیا جا رہا ہے۔ نظام وصیت کی بدولت خدا تعالیٰ کے فضل سے آج جماعت احمدیہ مالی طور پہ اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ دنیا کے کناروں تک اسلام احمدیہ کا پیغام پہنچا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج دنیا کے بیشتر ممالک میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ مختلف زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم کر کے شائع کیے جا رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں مربیان اور معلمین دن رات خدمت دین میں مصروف ہیں۔ ساری دنیا میں ہزاروں بیوت ذکر کی تعمیر ہو چکی ہیں۔ اشاعت دین کے لیے بہت سے اخبارات اور رسائل نکلتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں کتب اور پمفلٹ دنیا کی مختلف زبانوں میں شائع کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہونے والے اعتراض کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ MTA کے ذریعے 24 گھنٹے دنیا کے کناروں تک اسلام احمدیہ کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ جلسہ ہائے سالانہ کا نظام جاری ہے، اور ان ساری کوششوں کی بدولت ہر سال بہت سے نئے افراد اس سلسلہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بلا لحاظ رنگ و ملت اور مذہب ساری دنیا میں دکھی اور ضرورت مند انسانوں کی خدمت کی جا رہی ہے۔ مریضوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے، بچوں کا تعلیم دی جا رہی ہے، بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور جوں جوں یہ نظام ترقی کرتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ سامعین کرام، نظام وصیت کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ اس نظام میں شامل ہونے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ نظام وصیت میں شامل ہونے والوں کے مدفن کا نام آپ نے خدا تعالیٰ سے علم پا کر بہشتی مقبرہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ بہشتی مقبرہ میں ان لوگوں کی قبریں ہوں گی جو جنتی ہوں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک جگہ مجھے دکھائی گئی اور اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا گیا، اور ظاہر کیا گیا کہ وہ ان برگزیدہ جماعت کے لوگوں کی قبریں ہیں جو بہشتی ہیں۔ اس فکرہ سے ایک تو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس مقبرہ کا نام بہشتی مقبرہ خدا تعالیٰ کی طرف سے رکھا گیا ہے، دوسرے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ خبر دی گئی کہ اس میں برگزیدہ اور بہشتی لوگ دفن ہوں گے جو جنتی ہوں گے۔ گویا یہ پتہ لگا کہ نظام وصیت کی شرائط
جو اللہ تعالیٰ کے ایمان پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف فرمائی کو پورا کرنے والے لوگ جنتی ہوں گے اور بہشتی مقبرہ میں دفن ہوں گے۔ نظام وصیت کی برکات کے حوالے سے حضرت خلیفۃ المسیح خامس عیدہ تعالیٰ بن عزیز کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں، جو آپ نے جلسہ سالانہ برطانیہ 2004 کے اختتامی خطاب میں رسالہ الوصیت کے ذکر میں ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں، اس رسالہ میں آپ نے خدا کے ایسے پسندیدہ اور کامل الایمان لوگوں کے بارے میں خدا تعالیٰ سے اطلاع پا کر بتایا کہ یہ حقیقت میں بہشتی لوگ ہوں گے۔ جب وصیت کا انتظام شروع کیا اس وقت 1905 میں آپ نے یہ رسالہ لکھا۔ اس کو لکھنے کی وجہ یہ بیان فرمائی تھی کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ میرا وقت قریب ہے، اور اب ایک تو نظام خلافت کا سلسلہ شروع ہوگا جو میرے بعد میرے کاموں کی تکمیل کرے گا، اور دوسرا اس سلسلے کو چلانے کے لیے ایسے مخلصین جماعت میں پیدا ہوتے رہیں گے جن کا پہلے ذکر آ چکا ہے، جو روحانیت کے بھی اعلیٰ معیار تک پہنچنے والے ہوں گے اور مالی قربانیوں کو بھی اعلیٰ معیار تک پہنچانے والے ہوں گے، اور ایسے مخلصین جو ہوں گے ان کی انفرادیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں بہشتی قرار دیا ہے، اور اس وجہ سے ان کا ایک علیحدہ قبرستان بھی ہوگا جہاں ان کی تدفین ہوگی۔ اس لیے بہشتی مقبرہ کا قیام عمل میں لایا۔ پھر حضور نے فرمایا، بس یہ وہ نظام ہے جو اس زمانے میں خدا تعالیٰ کا قرب پانے کی یقین دہانی کرانے والا نظام ہے۔ یہ وہ نظام ہے جو دین کی خاطر قربانیاں دینے والی جماعت کا نظام ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جو دکھی انسانیت کی خدمت کرتی ہے۔ بس ہر آمدی ان باتوں کو سننے کے بعد غور کرے اور دیکھے کہ کس قدر فکر سے اور کوشش سے اس نظام میں شامل ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نیکی کے معیار وہاں تک نہیں پہنچے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معیار کی شرائط کو پورا کر سکیں، تو وہ سن لیں کہ یہ وہ نظام ایک ایسا انقلابی نظام ہے کہ اگر نیک نیتی سے اس میں شامل ہوا جائے اور شامل ہونے کے بعد جیسا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اپنے اندر بہتری کی کوشش بھی کی جائے، تو اس نظام کی برکت سے روحانی تبدیلی جو کئی سال کی مسافت ہے وہ دنوں میں اور دنوں کے گھنٹوں میں طے ہو جائے گی۔ بس اپنی اصلاح کی خاطر بھی اس نظام میں آمدی کو شامل ہونا چاہیے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نظام میں شامل ہونے والوں کے لیے جو دعائیں ہیں ان سے حصہ لینا چاہیے۔ سامعین کرام، نظام وصیت کی برکات میں سے اہم ترین برکت یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں شاملین کے لیے بڑی ہی پرمہارت دعائیں کی ہیں جو تا قیامت تک ان کو پہنچتی رہیں گی۔ حضور نے 3 بار بڑے ہی درد اور الہا سے دعائیں کی ہیں، اور یہ بات اپنی ذات میں ایک غیر معمولی بات ہے جو سارے نظام وصیت کی عظمت و اہمیت اور برکات پر روشنی ڈالتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں بار دعا کے آخر میں یا رب العالمین کے الفاظ بڑے اہتمام سے درج کیے ہیں۔ یہ بات بھی اشارہ کرتی ہے کہ وصیت کا سارا نظام رب العالمین کے اشارہ اور ایما پر جاری ہوا۔ پہلی دعا کے الفاظ یہ ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس میں برکت دے اور اسی کو بہشتی مقبرہ بنا دے، اور یہ اس جماعت کے پاک دل لوگوں کی خوابگاہ ہو جنہوں نے در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم کر لیا اور دنیا کی محبت چھوڑ دی اور خدا کے لیے ہو گئے، اور پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرح وفاداری اور صدق کا نمونہ دکھلایا۔ آمین یا رب العالمین۔ دوسری بار کی دعا کے الفاظ یہ ہیں، میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اے میرے قادر خدا، اس زمین کو میری جماعت میں سے ان پاک دلوں کی قبریں بنا جو فی الواقع تیرے لیے ہو چکے، اور دنیا کے اغراض کی ملونی ان کے کاروبار میں نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر تیسری بار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے الفاظ یہ ہیں، پھر میں تیسری دفعہ دعا کرتا ہوں کہ اے میرے قادر کریم، اے خدائے غفور و رحیم، تو صرف ان لوگوں کو اس جگہ قبروں کی جگہ دے جو تیرے اس فرزادہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور کوئی نفاق اور غرض نفسانی اور بدظنی اپنے اندر نہیں رکھتے، اور جیسے کہ حق ایمان و اطاعت کا ہے بجا لاتے ہیں، اور تیرے لیے اور تیری راہ میں اپنے دلوں میں جان فدا کر چکے، جن سے تو راضی ہے اور جن کو تو جانتا ہے کہ بقولی تیری محبت میں کھوئے گئے اور تیرے فرستادہ سے وفاداری اور پورے ادب اور انشراحی ایمان کے ساتھ محبت اور جان فسانی کا تعلق رکھتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، یہ الفاظ اس قدر انعامات اور بشارت کی نوید پر مشتمل ہیں
کہ سست سے سست آمدی کو بھی فوراً بیدار و مستعد ہو جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو پانے کے لیے فی الفور اس ببرکت نظام میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اس وقت کی غفلت بہت ہی بڑے گھاٹے کا سودا ہوگی۔ اس نظام میں شمولیت کی برکات کا بہت ہی مختصر الفاظ میں ذکر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نظام کا حصہ بنو گے تو بہشتی زندگی پاؤ گے۔ گویا صرف آخرت میں بہشت پانے یا دیے جانے کا وعدہ اور سودا نہیں ہے، بلکہ اس نظام میں شمولیت کے ذریعے تو دم نقد اسی دنیا میں بہشتی زندگی ان لوگوں کو مل جائے گی۔ اور قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کسی کو اس زندگی میں جنت کی حلاوت نصیب نہ ہوئی تو وہ آخرت میں بھی اس نعمت سے بے بہرا اٹھایا جائے گا۔ کیا کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اس دنیا میں ہی بہشتی زندگی پانے کا خواہاں نہ ہو؟ کون سا ایسا بدبخت ہوگا جو اس نعمت سے محروم رہنا پسند کرے گا؟ خدا کرے کہ کوئی بھی ایسا نہ ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ممکن طور پر نظام وصیت کی برکت اور اہمیت واضح کرنے کے ساتھ اس میں شمولیت کی تاکید فرمائی اور اس نصیحت کو پورا حق ادا کر دیا۔ آپ نے یہ سب کچھ انتہائی درد اور محبت سے بیان فرمایا اور کتاب کا آخری فقرہ یوں تحریر فرمایا: بہترے ایسے ہیں کہ وہ دنیا سے محبت کر کے میرے حکم کو ٹال دیں گے، مگر بہت جلد دنیا سے جدا کیے جائیں گے، تب آخری وقت میں کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون والسلام علی من اتبع الہدی۔ کتنے کرب اور دکھ کا اظہار ہے ان لوگوں پر جو امام الزمان کے جس مبارک پر بیعت کا عہد کرنے کے باوجود اس کے اس تاکیدی حکم کو ٹالتے ہیں۔ خدا کرے کہ کوئی آمدی ایسا بدقسمت نہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منشا مبارک سمجھتے ہوئے اس ببرکت نظام وصیت میں شمولیت کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین۔ خاکسار اپنی تقریر حضرت خلیفۃ المسیح خامس اللہ تعالیٰ بن عزیز کے اس ارشاد پر ختم کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے پیارے حضور فرماتے ہیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہ طریقے بتائے ہیں جن کو میں مختصر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے اور انجام بخیر حاصل کرنے کے لیے ایک اور ذریعہ بھی ہے جو تمہیں نیکیوں پر قائم رہنے اور اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے میں مددگار ہوگا، بلکہ انتہائی اہم نسخہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے سامان بھی پیدا ہو رہے ہوں گے اور حقوق العباد ادا کرنے کے سامان بھی پیدا ہو رہے ہوں گے، اور وہ ہے نظام وصیت۔ اس کی اہمیت کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تمہیں خوشخبری ہو کہ قرب پانے کا میدان خالی ہے، ہر ایک قوم دنیا سے پیار کر رہی ہے اور وہ بات جس سے خدا راضی ہو اس کی طرف دنیا کو توجہ نہیں۔ وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ اپنے جوہر دکھلائیں اور خدا سے خاص انعام پائیں۔ بس آپ نے وصیت کا نظام جاری کرتے ہوئے یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ یہ نظام خدا تعالیٰ کا قرب پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں خدا سے خاص انعام ملے تو اس نظام میں شامل ہو جاؤ اور اس دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ ایک جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا کے کام کسی نے نہ تو کبھی پورے کیے ہیں اور نہ ہی کرے گا۔ دنیا دار لوگ نہیں سمجھتے کہ ہم کیوں دنیا میں آئے اور کیوں جائیں گے، کون سمجھاوے جبکہ خدا تعالیٰ نے نہ سمجھایا ہو۔ دنیا کے کام کرنا گناہ نہیں، مگر مومن وہ ہے جو در حقیقت دین کو مقدم سمجھے، اور جس طرح اس ناچیز اور پلید دنیا کی کامیابیوں کے لیے دن رات سوچتا، یہاں تک کہ پلنگ پر لیٹے بھی فکر کرتا ہے اور اس کی ناکامی پر سخت رنج اٹھاتا ہے، ایسا ہی دین کی غمخواری میں بھی مشغول رہے۔ دنیا سے دل لگانا بڑا دھوکہ ہے، موت کا ذرا اعتبار نہیں۔ اللہ کرے کہ دنیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام کو سمجھ کر اپنی نجات کا سامان کرنے میں کامیاب ہو جائے، آمین۔ وصیت ہے ایک آسمانی نظام، یہ جنت کے پانے کا ہے انتظام۔ چلے آؤ اس کی طرف دوستو، چلے آؤ اس کی طرف دوستو، ندا دے رہا ہے امام حمام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔